Cold Opportunity, a case study about disruptive business modeling. السلام علیکم، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. سب سے پہلے ہم تھوڑا سا انوویشن کی جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، بلکہ جو کیٹیگریز ہیں، ان پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، جس میں کہ ہم نے ڈسرپشن کا لفظ استعمال کیا ہے. تو ڈسرپشن جو ہے یہ ایک بیسیکلی کیٹیگری ہے انوویشن کی. بیسیکلی انوویشن کی 4 کیٹیگریز ہیں. نمبر 1 جو کیٹیگری ہے انوویشن کی، دیٹ از انکریمنٹل انوویشن. نمبر 2 جو کیٹیگری ہے انوویشن کی، دیٹ از پروگریسو انوویشن. نمبر 3 جو کیٹیگری ہے انوویشن کی، دیٹ از ریڈیکل انوویشن. اور نمبر 4 جو کیٹیگری ہے انوویشن کی، دیٹ از ڈسرپٹیو انوویشن. انکریمنٹل انوویشن یہ ہے کہ آپ ایگزسٹنگ جو آپ کے پروڈکٹس ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں، اس کے اندر مائنیوٹ قسم کی چینجز لے کر آئیں، اور جو چینجز جو ہیں یا جو تھوڑی بہت جو ایڈیشنز ہیں وہ ایک نارمل لیول کے اوپر ہوں، وہ ایک روٹین کی بات ہو. تو یہ جس طرح مثال کے طور پر آج کل موبائل جتنی بھی کمپنیز ہیں، وہ جتنے بھی نئی سیریز لانچ کرتی ہیں کسی بھی اپنے ایک برانڈ کی، اس سیریز کا سب سے پہلے اس کی جو لے آؤٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی پلیٹ فارم تھنکنگ بیس ہوتا ہے، کہ اوور آل ایک پلیٹ فارم بنا لیتے ہیں، اور اسی پلیٹ فارم کے اندر پھر ڈفرینٹ آلٹریشنز یا ایڈیشنز کر کے اس کے فیچرز کو بڑھا کر تو نئی ڈفرینٹ 1 2 3 4 5 6 ڈفرینٹ اس کے اندر جو اپ گریڈز ہیں وہ لے کر آتے ہیں. تو اس پلیٹ فارم تھنکنگ سے کافی فائدہ اٹھایا ہے بزنسز نے، کیونکہ اس کے اندر ان کو دوبارہ سے ایک نئے پروڈکٹ کی لانچ کے لیے، اس کی پروڈکشن کے لیے دوبارہ سے کوئی فکس انویسٹمنٹس نہیں کرنی پڑتی. تو اب اس کے اندر جو ڈفرینٹ تھوڑی بہت چینجز لے کر آتے ہیں، وہ ایک ایگزامپل ہے انکریمنٹل انوویشن کی، اور وہ ایک نارمل روٹین کی چینجز یا ایڈیشنز ہوتی ہیں پروڈکٹس کے اندر یا سروسز کے اندر. اس کے بعد دوسری جو کیٹیگری ہے انوویشن کی، جس میں انوویشن قدر حال انکریمنٹل سے زیادہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پروگریسو انوویشن. پروگریسو انوویشن یہ ہوتی ہے کہ دو جو آپ ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں، دو ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں، ان کو یکجا کر دیں اور ایک تیسری پروڈکٹ بنا لیں. تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے سمپل سی، کیا نام ہے، پروگریسو انوویشن کی، کہ دو ایگزسٹنگ کانسیپٹس ہوں یا دو ایگزسٹنگ ٹیکنالوجیز ہوں یا پروڈکٹس ہوں یا سروسز ہوں، اور ان کو آپ کمبائن کر کے ایک تیسری پروڈکٹ بنا لیں. تو یہ پروگریسو انوویشن ہے. اس میں انسرٹینٹی تو ہے، لیکن آپ کے پاس پہلے سے دونوں جو ایگزسٹنگ پروڈکٹس کا ڈیٹا بھی موجود ہے، تو اس کو ہینڈل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. تو اس کو بھی کمپنیز جو ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ دو جو ڈفرینٹ جو پروڈکٹس کے لوگ ہیں یا وہ جو کانسیپٹس کے لوگ ہیں، ان کی ایک نارمل سی ٹیم بنے اور وہ اس پہ کام کر لیں. اس کے بعد جو تھرڈ کیٹیگری ہے انوویشن کی، وہ ہے ریڈیکل انوویشن. ریڈیکل انوویشن یہ ہے کہ آپ ایک ایسے نئے کانسیپٹ کے اوپر یا نئے آئیڈیا کے اوپر، یعنی یہ ایسی کوئی بھی پروڈکٹ لے کر آئیں جو اس سے پہلے مارکیٹ کے اندر نہ ہو، آپ کی کمپنی کے پاس بھی نہ ہو، یعنی ریڈیکلی نیو ہو سکتی ہے آپ کے لیے بھی، وہ ریڈیکل ہو، اور مارکیٹ کے اندر بھی وہ ایک نیا کانسیپٹ ہو. اس کو ریڈیکل انوویشن کہتے ہیں. تو
تو پروگریسو کے اندر ہم نے دیکھا کہ دو ایگزسٹنگ کانسیپٹس کو کمبائن کر کے تیسرا بنایا گیا. لیکن ریڈیکل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، آئیڈیا ہوتا ہے، یا وہ جو انوویشن ہوتی ہے، ٹیکنالوجی ہوتی ہے، پلیٹ فارم ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ ایک نئی سوچ ہے. اس کے بعد جو فورتھ کیٹیگری ہے انوویشن کی، وہ ہے ڈسرپٹیو انوویشن. ڈسرپٹیو انوویشن ہوتی تو ریڈیکل ان نیچر ہے کہ وہ ٹوٹلی نیا کانسیپٹ ہوتا ہے، لیکن ریڈیکل میں اور ڈسرپٹیو میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ریڈیکل انوویشن جب آتی ہے تو وہ آ کر ایگزسٹنگ جو ٹیکنالوجی ہے یا کانسیپٹس ہیں ان کو آبسلیٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ باقی جو کانسیپٹس ہیں وہ بھی چلتے رہتے ہیں اور یہ بھی ایک نیا کانسیپٹ مارکیٹ کے اندر انٹروڈیوس ہو جاتا ہے. لیکن ڈسرپٹیو کانسیپٹس یا انوویشن یا ٹیکنالوجیز یا آئیڈیاز یا پلیٹ فارم یا سروسز، یہ جب انٹروڈیوس ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر، ٹوٹلی ناول ان نیچر ہوتی ہیں، لیکن ان کی جو کریکٹرسٹک ہے کہ وہ ایگزسٹنگ انڈسٹریز کو، مارکیٹس کو، پروڈکٹس کو، سروسز کو، اپروچز کو، ماڈلز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، ڈسرپٹ کر دیتی ہیں، ان کو آبسولیٹ کر دیتی ہیں. اب وہ ڈسرپشن کیا امپیکٹ کتنا ہے، 100% ہے، 80% ہے، 50% ہے، یا وہ بیسیکلی ڈفرینشیٹ کر رہا ہے ڈفرینٹ جیوگرافیکل لوکیشن کے اندر، یا ڈیموگرافیکلی وہ اس کا امپیکٹ جو ہے اس کو تو کیلکولیٹ کرنا چاہیے کہ ڈسرپٹیو وہ کتنا ہے. تو اس سے ہمارے سامنے ایک اور انوویشن کی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو ہمیں تقسیم کرنے کا ایک اور پیمانہ بھی آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ باقی جو انوویشنز ہیں، جس طرح ہم ریڈیکل کو یا جو پروگریسو ہے یا انکریمنٹل انوویشنز ہیں، ان کو ہم سسٹینیبل انوویشنز بھی کہتے ہیں، کہ یہ انوویشنز آنے کے ساتھ ایگزسٹنگ انڈسٹریز، ٹیکنالوجیز، مارکیٹس، ماڈلز وہ بھی آبسلیٹ نہیں ہوتے اور چلتے رہتے ہیں. اور دوسری جو ٹائپ ہو گئی ہے وہ یا کیٹیگری ہو گئی ہے وہ ہے ڈسرپٹیو انوویشنز. اب ڈسرپٹیو انوویشنز کے اندر یہ ہے کہ آپ ایگزسٹنگ اسٹرکچرز کے اندر، ایگزسٹنگ ماڈلز کے اندر، ایگزسٹنگ ریسورسز کے اندر رہ کر کام نہیں کر سکتے. ڈسرپشنز کے اندر پاس ڈیٹا کوئی ہیلپ نہیں کرتا، یہ اپنا راستہ خود بناتی ہیں. ان کے ماڈلز کو بلڈ کرنے کے لیے آپ کو ٹوٹلی ایک یعنی ناول اپروچ کے ساتھ جانا پڑتا ہے، چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے، ایکسپیریمنٹل لیول کے اوپر چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اور آج کے دور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسرپشنز جو ہیں وہ بہت ہی ریپڈلی جو ہیں وہ آتی جا رہی ہیں. ریڈیکل انوویشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک علیحدہ پروجیکٹ ٹیم بنا دی جاتی ہے، لیکن وہ ایگزسٹنگ ریسورسز اور ماڈل سٹرکچرز میں رہ کر کام کر سکتے ہیں. لیکن ڈسرپٹیو انوویشنز کے اوپر ایگزسٹنگ آرگنائزیشنل سٹرکچرز یا اپروچز یا مائنڈ سیٹس یا اس میں رہ کر کام کرنا ممکن نہیں. وہ دے آر نون ایز اسپیشل پروجیکٹس، اور اس کے لیے آپ کو ٹوٹلی ایک نئی اپروچ کو آہستہ آہستہ ایکسپیریمنٹل بیسس کے اوپر دیکھنا پڑتا ہے. تو اوپن مائنڈڈ جانا پڑتا ہے اس کے اوپر. اس کے اندر فیلئر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈسرپٹیو انوویشنز کے لیے جو ایکسپرٹ انٹرپرینورز کی جو ہیورسٹکس ہیں اس سے سیکھنا چاہیے، جس کو ہم ایفیکچویشن کہتے ہیں، جو کہ ایفیکچوئل لاجک ہے. وہ بیسٹ ہے ڈسرپٹیو انوویشنز کو بیسیکلی ٹریٹ کرنے کے لیے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ڈسرپٹیو انوویشنز کو ہم کس طرح ٹیکل کریں گے، یا ڈسرپٹیو انوویشنز کے لیے ہمارے اندر کیپیسٹی کیسے آئے گی ان کو ڈیل کرنے کی اور ایسی ڈسرپشنز لانے کی بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بات کی کہ ڈسرپٹیو انوویشنز ٹوٹلی انسرٹن چیز ہے، بلکہ ہم نے جو
انسرٹینٹی کا کانسیپٹ اس سے پہلے پڑھا ہے، جس میں ہم نے جو ایک تھرڈ جو ٹائپ ہے اس کی انویبل ڈسٹریبیوشن کی بات کی ہے، جس کے اندر کوئی پیٹرنز ایمرج نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ہائیسٹ فارم آف انسرٹینٹی ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے تعلیمی نظام کے اندر جو ایک نکالی والا سسٹم ہے، امیٹیشن والا سسٹم ہے، بھیڑ چال والا سسٹم ہے، لکیر کے فقیر ہیں، یہ جو لوگ ڈگریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ٹائٹلز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اغراض و مفادات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیا ان لوگوں کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ ڈسرپشنز کو ڈیل کر سکیں؟ کیا ہمارا تعلیمی نظام اتنا مضبوط ہے کہ وہ ایسے لوگ تیار کر سکے جو ایسی ڈسرپشنز کو ایڈریس کر سکیں یا ڈسرپٹ کر سکیں مارکیٹس کو، انڈسٹریز کو؟ تو سوری ٹو سے ہمارا جتنا بھی کریکولم ہے اور جو ہمیں چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں اسکول کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، وہ تو بیسیکلی اسٹوڈنٹس کی اور ہمارے سارے معاشرے کی، یا میڈیا کو بھی ہم لے لیتے ہیں، وہ ان کی جو کریٹیوٹی ہے اس کو دبانے کے لیے، ان کے اندر سے انوویشن کی کیپیسٹی کو ختم کرنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ نکال بنانے کے لیے، ان کو جو ہے وہ رٹا والا اور طوطا بنانے کے لیے، ان کو دوسروں کی جو ہے ان کے راستے کے اوپر چلنے کے لیے، ویسٹ کی اور باقی لوگوں کی جو نوکری ہے اور ان کی غلامی کرنے کے لیے، اس کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ہمیں یہ چیز تو کہیں بھی نظر نہیں آتی کہ بچوں کے اندر کریٹیوٹی کو ابھارا جائے، ان کو انوویشن کی طرف لایا جائے، بلکہ ہمارا معاشرہ تو اس حوالے سے نا امید ہے کہ ہم تو انوویشن کر ہی نہیں سکتے. انوویشن کریں گے تو جاپنیز کریں گے یا چائنیز کریں گے یا امریکنز کریں گے، یورپینز کریں گے، آسٹریلینز کریں گے. ہمارے اندر تو اس چیز کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ سپر ہیومنز ہیں اور ہم جو ہیں وہ بالکل ہمارے اندر تو اس چیز کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈسرپٹیو کیپیسٹی جو ہے وہ ایک معاشرے کے اندر، ایک قوم کے اندر لانے کے لیے اسی طرح کا نصاب تعلیم اور اس طرح کی جو اپروچ ہے اس کو لانا لازمی ہوگا. اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ڈسرپشن کی طرف جا سکیں. تو اسی وجہ سے میں نے لاسٹ لیکچر جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کے اوپر بات کی ہے، یعنی اس سے پیرل لیکچر جو ہے وہ انسرٹینٹی کے اوپر ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کے اوپر بات کی ہے، اور پھر ایفیکچوئل آس کے اوپر بات کی ہے، تاکہ یہ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ دس از وائٹل فار ایڈریسنگ دیز ڈسرپشنز اینڈ انسرٹینٹی. تو وہ ایک پری ریکوزٹ ہے، اور ان ڈسٹرپشنز کو بیسیکلی آپ تبھی ایڈریس کر سکتے ہیں جب آپ کی اپروچ ناول ہو، جب آپ کی اپروچ جو ہے وہ یونیک ہو، آپ اپنی خودی کی بنیاد کے اوپر قدم اٹھائیں، سفر شروع کریں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، جو وسائل آپ کو دیے ہیں، جن نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، جن چیزوں کی محبت آپ کے دلوں میں، عشق جن کا ڈالا ہے آپ کے دلوں میں، آپ اس راز کی تلاش میں نکل چکے ہوں. آپ ان صلاحیتوں کو نکھارنے کے اندر اور ان کو ابھارنے کے اندر اور ان کو استعمال کرنے کے راستے پر نکل چکے ہوں. آپ اپنی خودی کی تلاش کے لیے جو ہے وہ مارے مارے پھر رہے ہوں. آپ کے اندر ایک تڑپ ہو، ایک عشق ہو. یہ عشق آج ہم کو اپنے بچوں میں نظر نہیں آتا.
آسٹریلیا کا نوجوان 20 سال 25 سال اس کی عمر ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ صحراؤں کے اندر جو ہے وہ بھیڑوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، گھوڑے اس نے رکھے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا وہ عشق ہے۔ آسٹریلیا کی جو ہے وہ بچیاں آپ دیکھیں گے 20 سال 22 سال کی عمر ہے، اور اپنے باپ کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ کاؤ فارمنگ کر رہے ہیں، اور اس میں محنت کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سارا کام کر رہے ہیں، اور ان کو اپنے کام کے ساتھ عشق ہے۔ تو یہ عشق جب تک ہمارے اندر، اس قوم کے اندر، ان کے بچوں کے اندر نہیں آئے گا، ہم یہ نہیں کہتے کہ آئیڈیا ہم دے رہے ہیں، ہر بچہ اپنا آئیڈیا خود لے کر آئے گا، وہ خود اپنے پیشنز کو ڈسکور کرے گا اور اس کے راستے پہ چلے گا۔ تو یہ جو کیس سٹڈی اب میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اس کا عنوان ہی میں رکھتا ہوں یہ عشق کا سفر ہے، یہ ایک مجنوں کا سفر ہے۔ تمام لوگ اس کو یہ بات کرتے ہیں کہ تم پاگل ہو، تم جو ایسی باتیں کرتے ہو یہ تو نانسنس ہیں، کسی بھی سمجھدار اور عقل مند آدمی نے ایسی باتوں کو نہیں سوچا جو تم باتیں کر رہے ہو۔ لیکن وہ اس کو ایک چیز کے ساتھ عشق تھا۔ اس شخص کا نام ہے نیل انگوا برکوسٹ۔ بیسیکلی یہ سویڈن کے اندر پیدا ہوا، اس کے فادر جو ہے وہ نارویجین تھے، اور ان کا جو فیملی جو ایک بزنس ہے، جو پیشہ ہے، وہ سمندروں کے اندر جہاز جو ہے ان کے ذریعے سے سامان کو ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے جانا تھا۔ تو بچپن سے ہی اس کو دریاؤں کے ساتھ، سمندروں کے ساتھ، پانی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کے ساتھ محبت ہو گئی۔ اس کا ایک کزن تھا جو کہ کیپٹن تھا ایک بوٹ کا، اس کو جو ہے وہ اس کے لیے وہ انسپائریشن بن گیا، اس کو وہ آئیڈیلائز کرتا، اور کہتا ہے کہ بچپن میں میرا یہ شوق پیدا ہو گیا کہ میں ایک بوٹ کا کیپٹن بنوں گا۔ یہاں سے دیکھیں بچے کی تربیت ہو رہی ہے، باپ اپنے بچے کو ساتھ اپنے لے کے جا رہا ہے، اس کے اندر وہ شعور پیدا ہو رہا ہے جو ہمارے 25 سال کے بچوں کے اندر وہ شعور نہیں پیدا ہوتا، جو اس 6 7 10 سال کے بچے کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں نے آدھی دنیا جو ہے اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے کزنز اور اپنے بھائیوں کے ساتھ میں نے دیکھی ہے۔ کہتا ہے مجھے سمندروں کے ساتھ، ان سمندر کی ہواؤں کے ساتھ، ان لہروں کے ساتھ ایک محبت تھی۔ تو نیچر کے ساتھ، اللہ کی ان مخلوقات کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی بچپن سے۔ اور کہتا کہ جب ہم واپس آتے خشکی کی طرف، تو پھر میرا یہ عشق کا سفر رکتا نہیں تھا، اور میں نارتھ کی طرف، شمال کی طرف، سویڈن کے نارتھ کی طرف سفر کرتا، اور میں برف کے اوپر جو ہے وہ اسکیئنگ کرتا۔ وہ کہتا ہے مجھے برف سے محبت تھی، اور جس طرح برف پگھلتی جاتی تو کہتا ہے میں نارتھ کی طرف سفر کرتا رہتا، اور اس ایک اللہ تعالیٰ کی خوبصورت مخلوق کے ساتھ میرا عشق پیدا ہو گیا۔ کہتا ہے مجھے ونٹر جو ہے وہ بہت بھاتا تھا۔ یہ اس کی ایک محبت تھی انوائرمنٹ کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ۔ تو کہتا ہے اسی شوق کی وجہ سے میں نے پھر جو اپنی ڈگری حاصل کی وہ بھی انوائرمنٹل انجینئر کی ڈگری حاصل کی، اور ڈگری حاصل کرنے کے ساتھ مجھے ایک مائننگ کمپنی کے اندر نوکری مل گئی۔ لیکن کہتا ہے کہ میں جب اس مائننگ کمپنی کے اندر گیا تو میرے لیے بہت ساری چیزیں پریشانی کا باعث ہو گئی۔
ایک چیز تو میرے لیے جو پریشانی کا باعث تھی کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ میرے ساتھ کام کر رہے تھے وہ جب سوموار کو چھٹی سے ویکینڈ سے واپس آتے تو ان کا موڈ خراب ہوتا، اور جتنے دن گزرتے ہفتے کے تو بس وہ دن ہی گنتے رہتے کہ کب ویکینڈ آئے گا، کب فرائیڈے آئے گا۔ تو کہتا ہے یہ چیز مجھے بڑا ایک دکھ دی تھی کہ یہ لوگ جس کام کو پسند نہیں کرتے تو اس میں اپنا وقت کیوں صرف کر رہے ہیں، یہ ان چیزوں کے اندر کیوں نہیں جاتے جو ان کو فائدہ دینے والی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہتا تھا کہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ ایک میرے لیے پریشانی کا باعث تھی کہ مجھے وہاں پر ایک نمبر الاٹ کیا گیا تھا 3717، اور اس نمبر کی وجہ کے ذریعے سے مجھے پکارا جاتا جس طرح ایک کسی کا رول نمبر ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے جب اپنے نام سے نہیں پکارتے بلکہ اس رول نمبر سے پکارتے یا اس الاٹڈ نمبر سے پکارتے تو میرے لیے یہ چیز بڑی پریشانی کا باعث تھی۔ تو لیکن یہ ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں پر نہ تو سمندر میں جانے کا موقع ملے اور نہ اسکیئنگ کا موقع ملے، لیکن میں نے کہا کہ کیونکہ اس طرح تو میں ذہنی طور پر پریشانی اور دباؤ کا شکار ہو جاؤں گا، تو اس نے اپنی جو انٹرسٹ تھی اور اپنا عشق تھا اس کا سفر جاری رکھا۔ اس کے قریب ایک دریا بہتا تھا تو وہاں پر چلا گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے ریفٹنگ جو ہے وہ شروع کی۔ وہ پانی کے اوپر، تیز پانیوں کے اوپر ایک کینو کے اندر ریفٹنگ کرتا، کہتا 3 سے 4 گھنٹے روزانہ کے 40 سے 45 کلومیٹر میں روزانہ ریفٹنگ کرتا، اور اس کی وجہ سے میں یہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت مخلوق ہے، جو دریا ہے، پھر پانی ہے، پھر اس کے ساتھ جن جگہوں سے وہ بہتا ہے اس کے ساتھ کے جو نظارے ہیں، میں ان کو بہت انجوائے کرتا۔ تو وہ جو نیچر کے ساتھ اور ماحول کے ساتھ اور ان فطرت کے ساتھ اور ان مخلوقات کے ساتھ جو اس کی محبت اور عشق تھا، وہ سفر اس نے جاری رکھا۔ کہتے ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے ایک وہاں پر گیسٹ آئے ہوئے تھے، ٹورسٹ آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ اس طرح جاتے ہیں تو مجھے بھی ذرا ساتھ لے جائیں۔ اس نے کہا وائی ناٹ، آئیں بیٹھ جائیں۔ تو اس نے کہا کتنے اس کے آپ چارج کریں گے؟ تو کہا کہ تھوڑی بہت ہم نے آپس میں کچھ طے کر لیا اور ہم نے سفر کیا۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس بندے نے میرے ساتھ وہ سفر بڑا انجوائے کیا، اور مجھے بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر پورا ایک ریفٹنگ کرنے میں اور اس دریا کے اندر اس کے بہاؤ میں جانے میں کافی مجھے سرور ہوا۔ میں نے اس چیز کو انجوائے کیا، اور میں نے یہ دیکھا کہ لوگ بھی میری کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ اس نے یہ ایک چھوٹا سا بزنس شروع کر دیا، اور وہی اس چیز، وہ جو پیشن تھا اسی کو اس نے بزنس کے اندر کنورٹ کر دیا۔ وہ صبح آتا، دیکھتا کہ کوئی ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں، ان سے بات کرتا کہ اس طرح میں ریفٹنگ کرتا ہوں، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو یو کین کم ود می۔ تو کہتا ہے کہ آئی واز ارننگ کافی منی، مجھے بس اتنا مل جاتا تھا کہ میں صرف اس میں سے جو ہے اپنی کافی کے اور چائے کے پیسے جو ہے میں نکال پاتا تھا، لیکن میری اس میں ایکسرسائز ہوتی روزانہ، میری ایک میرا عشق کا سفر جو ہے وہ جاری رہتا۔ تو اس کی وجہ سے میں چلتا گیا، آہستہ آہستہ ایک کی بجائے 2 بوٹس ہو گئیں، 2 کی بجائے 3 ہو گئیں، میں نے ساتھ بندے رکھ لیے۔ کام سیزن کے اوپر یعنی سمر کے اندر ہوتا تھا، کیونکہ ونٹر کے اندر وہ دریا بالکل جم جاتا۔ تو آہستہ آہستہ جب اس کی چیزیں بڑھنا شروع ہوئیں اور اس کے پاس اتنا جو ہے وہ جیب خرچ آنا شروع ہو گیا کہ جو اس کا 2 وقت کی روٹی اور اس کا جو رہنے کا جو بیسک نیڈز کا خرچہ ہے اس میں نکل رہا تھا،
تو اس نے ریزائن کر دیا اس انوائرمنٹل انجینئرنگ کے جو جاب تھی اس مائننگ کمپنی میں، اس سے وہ کہتا تھا کہ میرا وہ مقصود نہیں ہے، میں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مجھے کسی اور چیز کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور وہ اس کی جو محبت اور عشق تھا برف کے ساتھ اور پانی کے ساتھ، دریاؤں کے ساتھ اور اوشن کے ساتھ اور ان پہاڑوں کے ساتھ اور ان کی خوبصورتی کے ساتھ اور ونٹر کے ساتھ، کرتے کرتے اس کی کمپنی کافی ایکسپینڈ ہو گئی اور کافی وہ بندے رکھتا جو کہ ڈفرینٹ ٹورسٹ آتے، ٹھیک ہے، اور اس کے بہت اچھا اس کے تعلقات تھے وہاں پر جو ٹورسٹ گائیڈ جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پر یہ ان سے ملتا، ان سے بات چیت کرتا، ٹورسٹ کو بھی جو ہے انوالو کرتا اپنے ساتھ۔ لیکن کہتا ہے کہ ایک میرے لیے ایشو یہ تھا کہ میرا جو بزنس ہے وہ سیزنل تھا، تو سیزنل تھا، آہستہ آہستہ ٹورسٹ نے ڈیمانڈ کرنا شروع کی کہ آپ اتنا اچھا جو ہے وہ ہمارے لیے یہ ریفٹنگ کی سروسز دیتے ہیں، تو اگر آپ ہمارے لیے ہوٹلنگ کی اور رہائش کا بھی سسٹم کر لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو اس نے کیا نام ہے ساتھ ریسٹورانٹ کھول لیا جس میں ہوٹلنگ وغیرہ بھی تھی، لیکن وہ بھی ایک سیزنل جو ہے وہ سیزن کے اوپر چلتا۔ ریفٹنگ کے اندر چلیں اس کو ایک یعنی وہ جو جاب تھی اس کی حد تک دہاڑی کے اوپر یا ایک دن کے اوپر یا جتنا وہ ٹاسک ہے اس تک وہ لوگوں کو ٹیمپرری ہائر کرتا اور اس کے ان کو پیسے دیتا، جب سیزن چلے جاتا تو اس کے ٹیمپرری امپلائیز بھی چلے جاتے۔ لیکن ہوٹلنگ اور ریسٹورانٹ کا بزنس ایسا ہے کہ اس کے اندر اس کو پرماننٹ 12 مہینے کے لیے ان کو دینی پڑتی تنخواہ، وہ پرماننٹ امپلائیز اس کو رکھنے پڑتے، کوک رکھنا پڑتا، ویٹر رکھنے پڑتے، ڈش واشرز اس کے لیے رکھنے پڑتے، جس کے لیے اس کو سسٹین کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ ونٹر میں کوئی ٹورسٹ وغیرہ آتے ہی نہیں تھے۔ تو یہاں سے پھر اس نے ایک سوچ شروع کی، تو وہ جو نیکسٹ جو کہانی کا سفر ہے اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ۔